شان کیا ہے؟ سینے کو چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، آمینہ کا لال پھر بھی زندہ تھا، ارے دل کو بند کیا گیا، میرا منٹھار پھر بھی زندہ تھا، اور آج دل کا آپریٹ کروانے والے کتنے دن بیڈ ریسٹ کرتے ہیں۔ ارے سنو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ انہی کی وہ مایا سمن ہے، ارے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ وہ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لے جایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اے سنیو جاگتے رہنا، آقا کی شان سنو، آقا کی عظمت سنو، قربان جائیں یار، صبح آقا کی شان بیان کرنا شروع کریں، رات تک کرتے رہیں، میرے محبوب کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ دکھائی جائے تو اسی کو تو محفل کہا جاتا ہے، تو یہ محفل خالی مسجد اقصی میں نہیں سجی حضور، یہ محفل پہلے آسمان پر بھی سجی، یہ دوسرے پر بھی سجی، یہ تیسرے پر بھی سجی، یہ چوتھے پر بھی سجی، یہ پانچویں پر بھی سجی، یہ چھٹے پر بھی سجی، اور یہ ساتویں پر بھی سجی، ساتویں سے آگے یہ عرش الہی پر بھی سجی تھا، خالی عرش الہی کی انتہا نہیں ہوئی، یہ سدرۃ المنتہا پر جا کر بھی سجی۔ اللہ اکبر، رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے سامنے بٹھا کر بھی یہ محفل سجایا۔ اور واللہ یہ سچ کہا، ساری دنیا کے حسن، ساری دنیا کی عظمتیں، ساری دنیا کی بلندیاں، ساری دنیا کی رفعتیں اکٹھی کر کے جس ہستی میں دیکھنا چاہتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب سرور خدا، جناب سیاح لامکان، جناب حدود شہاں، جناب سید المرسلین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے امام نے کیا کہا؟ ہمارے آقا کی شان سب سے اولا ہو اعلیٰ، یہ بات نہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ، اولا ہو اعلیٰ، اولا کا پیارا، دونوں عالم کا دودھا، ان کے کونین میں انبیاء تاجدار و تاجداروں کا آقا، کچھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جی سارے اونچوں میں اس کی بھی کوئی انتہا ہے کہ جس انتہا میں کوئی مکان نہیں، کوئی جہاں نہیں، کوئی ستارہ نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، اس کی بھی کوئی انتہا ہے۔ تو امام نے کیا کہا کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، بلغ الہدا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش کرنا اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اور نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر کہ آج ہم اس محفل پاک میں شریک ہوئے۔ آج کی رات یقیناً بڑی عظمتوں والی، بڑی برکتوں والی رات ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، خصوصاً عالم جلیل فاضل نبی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اویس رضا قادری صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سنہرا باغ لگایا ہے۔ اللہ کریم اس باغ کے ہر پھول کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کائنات جب تک ہمارے سانسوں میں سانس رہے،
ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی جئیں، عشق مصطفیٰ میں ہی موت آئے، اور جیسے ہی ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں تو پھر کاش کہ یہ انداز ہو کہ ہمارا یہ کفن یہ کہہ رہا ہو کہ سنو لوگو میں ہوں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکم۔ اور اس عشق مصطفیٰ میں مر کر جب قبر میں جائیں اور فرشتے اٹھائیں تو پھر کیا کہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ارے اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل میں۔ سبحان اللہ۔ قبر سے اٹھ کے حشر میں جائیں، کریم آقا علیہ السلام کے قدموں میں گریں تو صدا آئے کہ یہ دیکھو میرا دیوانہ آیا ہے، یہ دیکھو میرا مستانہ آیا ہے، یہ دیکھو میرا دیوانہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ آج ہم آقا علیہ السلام کے معراج کی خوشی میں ہم جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات، رب ذوالجلال، رب کریم، رب رؤوف، رب رحیم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اور اس کی سیر کروائی۔ یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے۔ نص قطعی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اتنے حصے کا اگر کوئی بندہ انکار کرے اور وہ کہے کہ جناب میں نہیں مانتا، کیا کہ جناب میں نہیں مانتا، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب آتی ہے جناب اگلی بات کہ معراج آقا علیہ السلام کو کروائی کیوں گئی، کیوں کروائی گئی؟ اس کا جواب قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ پیسے پھینکنے کوئی نہ آئے نا، بیٹھ جائے، تشریف رکھیں، بہت پیسہ کوئی نہیں خیر پیسے اچھا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کا ایک عالم بنایا، روحوں کا ایک عالم بنایا، یعنی اس جہاں سے پہلے ایک جہاں تھا جس کو کہا جاتا تھا روحوں کا جہاں۔ وہ روحوں کا جہاں کیسا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور یہ حدیث پاک حدیث نور کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صرف 4 لوگ ہیں، یعنی ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، اور تیسرے نے چوتھے سے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس قدر یہ مضبوط حدیث ہے۔ اس سے کہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر کو تیرے نبی کا نور تھا جسے رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اچھا جب اس نور کی کیٹیگری ہوتی ہے نا تو وہ بڑی مزیدار ہے، یعنی پھر کسی دن موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا۔ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو مقام رضا میں رکھا اور پھر میرے نور کو پسینہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پسینے سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے یا کسی نبی کی روح کو پیدا کیا یا کسی رسول کی روح کو پیدا کیا۔ اب روحوں کو بھی نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا کیا گیا۔ اب جب نور سے پیدا کرنے کے بعد سارے انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ اے انبیاء اور رسول کے گروہ، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے اور یہ سب سے آخری نبی ہے؟
سب نے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تیرا محبوب ہے اور یہ آخری نبی ہے اور یہ امام الانبیاء ہے۔ سب نے یہ وعدہ اس وقت کیا جب روحوں کا عالم تھا۔ اب معراج کروانے کا مقصد کیا تھا؟ معراج کروانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ ان انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں لیا تھا اس کو سچا بھی ثابت کرنا تھا۔ یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر بھی سارے انبیاء اور رسولوں کو بلایا، امام الانبیاء کو بلا کر امام بنا کر بتایا گیا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ یہ امام الانبیاء ہے؟ جناب سب نے کہا ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ معراج کے دو مقصد میں نے آپ کو بیان کی۔ معراج کا تیسرا مقصد، شب معراج کا آقا کو معراج کروانے کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے فرشتوں، ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے عمدہ، بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ تو ایک معجزہ ہوتا ہے جو عام معجزہ ہوتا ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے جو خاص معجزہ ہوتا ہے۔ خاص عام معجزہ مثال کے طور پر جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا اور چاند کو دو ٹوٹے کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں نے دیکھا، اٹھایا اور چاند کو دو ٹوٹے کر دیا۔ یہ تھا حضور کا عام معجزہ جو سب نے دیکھا۔ اب معراج تھی حضور کا خاص معجزہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر اس معجزے کو دیکھ کر لوگ انکار کر دیتے تو رب کا عذاب آ جاتا۔ اب اس کو دیکھ کر انکار کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے رب نے محبوب کو معراج کروائی۔ اب آتے ہیں معراج کے سفر کی طرف۔ مختصراً میں آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اندر سے جو نکات ہے وہ انشاءاللہ میں بیان۔ تھک تو نہیں جائیں گے نا؟ میں تھکا نہیں لینا مطلب انشاءاللہ۔ میں ابھی شروع ہو رہا ہوں نا، آپ کو تمہید ایک بات کی وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں۔ اب معراج کا مختصر ترین جو واقعہ میں جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، معراج اصل میں ہوئی کیا تھی یہ معراج؟ حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے ہیں، حضور کو اٹھاتے ہیں اور حضور کو مسجد حرام لے جاتے ہیں اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ پہ ٹھہرے ہیں۔ وہ 3 جگہ کون سی تھیں؟ ایک وہ جگہ تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک وہ جگہ تھی جو مقام طور کہلاتا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور تیسری وہ جگہ تھی جس کو مدینہ کہا جاتا ہے، یثرب کہا جاتا ہے۔ ان 3 جگہوں پر حضور ٹھہرے۔ مسجد حرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپریشن کیا گیا، وہ آپریشن انشاءاللہ میں بھی آپ کو سناؤں گا۔ پھر حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر حضور عرشوں پر گئے اور عرشوں سے مکان الی مقام میں ہو کر پھر دوبارہ زمین پر تشریف لائے۔ یہ ہے معراج اور یہ ہے سفر معراج۔ اب آتے ہیں معراج شروع کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضور سو رہے ہیں، اب ذرا آپ نے جاگنا ہے۔ جاگیں گے جی؟ جاگ لیں گے؟ پکی بات ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تھوڑے ستے دے وچ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی انتہا دیکھیں۔ کوئی ایسی محبت، کوئی دنیا والا ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا جیسی محبت رب نے اپنے محبوب سے کی۔ وہ محبت کیسی تھی؟ اللہ نے معراج کروانی تھی، یا اللہ ٹھیک ہے معراج کروانی ہے، اللہ کوئی خصوصی انتظام کر لے، یا اللہ ٹھیک ہے، لیکن انتظام کیسا؟ سنو، انتظام ایسا بے مثال کیا کہ ساری کائنات کا، فرشتوں کا سردار جناب جبریل امین
ارے وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں، ایک پر کھولے تو مشرق کور ہو جاتا ہے، ایک پر کھولتا ہے تو مغرب کور ہو جاتا ہے۔ ارے بلندی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، لیکن رب کائنات نے سارے فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین کے ساتھ 2 اولو العزم فرشتوں کو اور بھیجا۔ ارے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتے بھی بھیجے، 2,10,000 فرشتے میرے آقا علیہ السلام کو معراج پر لے جانے کے لیے آقا کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ قربان جائیں جبریل تیری صداقت کے اوپر، قربان جائیں جبریل تیری عظمت کے اوپر۔ ارے جبریل امین کا انداز تو دیکھو، جبریل ہے ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار ہے، لیکن اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ میرے محبوب کے تلووں کو چوم رہا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ آقا کے تلووں کو چوما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آقا جی ایک عرضی کرنی ہے، سونیا رب سونے نے بلایا ہے، ارے اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ ارے شان تو دیکھو کیسی نرالی ہے، ارے شان تو دیکھو کیسی کمال ہے۔ ارے اس دنیا میں بھی انہی کی بو ہے، ارے اس جہاں میں بھی انہی کی بو ہے۔ جس جہان کا رب ہے، اس جہان کے لیے محبوب کو رحمت بنا دیا۔ پھر شاعر بولا کہ مغلے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، ارے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب بنی ہے۔ جبریل امین نے حضور کو اپنے کفوری ہونٹوں کے ساتھ حضور کے تلووں کو بوسا دیا۔ جبریل کہتے ہیں مجھے آج پتہ لگا کہ رب نے میرے ہونٹ کفوری کیوں بنائے۔ جبریل امین میرے کریم آقا علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں، جناب اٹھایا، بس موسی کی، حضور اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ اب قربان جائیں آقا علیہ السلام کو مسجد حرام میں لایا گیا۔ آج دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے جناب، بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ بہت ہی آگے چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جناب دنیا چلتے پہنچ گئی تو مولوی 1400 سال پرانی گلا کرتے، ایسے ہی جناب دنیا کدھر پہنچی ہے جی؟ چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور مولوی 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ارے او بھائی، آپ آج 1400 سال بعد چاند پہ جا رہے ہو، میرے آقا وہ ہیں جنہوں نے انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کو توڑ بھی دیا۔ سبحان اللہ، آج دنیا کہہ رہی چاند پہ جانا ہے۔ ارے وہ تو جب اپنے جھولے میں ہوتے تھے یوں اشارہ کرتے تھے، چاند تک جاتا تھا، یوں کرتے تھے ادھر آ جاتا تھا۔ اور پھر حضرت جی چاند پہ چلے گئے ہیں، مولویوں نے کہا جی چاند پہ جاؤ، اس میں مولویوں کا کیا قصور ہے؟ مولویوں نے منع کیا چاند پہ نہ جاؤ، اور جڑا چاند پہ گیا وہ مولوی سی نہیں، چاند پہ جانے والا بھی مولوی نہیں۔ اچھا مولوی نے منع بھی نہیں کیا، اور بھائی جس کا جو دل کرتا ہے کرو، جاؤ چاند پہ۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں کے گروہ جہاں تک جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن جدھر بھی چلے جاؤ کہ رب کی ہی بادشاہت ہے، جدھر بھی جاؤ۔ قصور سارا کس کا جی؟ مولوی۔ وہ جی مولوی نہیں اگے بدن دیں، وہ بھائی مولویوں نے کب روکا ہے؟ کس مولوی نے کہا کہ جناب آپ چاند پہ نہ جائیں؟ جائیں چاند پہ، کس نے روکا ہے؟ لیکن قربان جائیں آج میں آپ کو اس آقا علیہ السلام کا وہ آپریشن سنانے لگا ہوں۔ جناب آج میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیٹ کے حالات جانے جا رہے ہیں، آج شعاعوں کے ذریعے دل کا آپریٹ کیا جا رہا ہے جی، آج شعاعوں کے ذریعے دماغ کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی، ڈاکٹر نے بڑی ترقی کر لی، لیکن بڑے جینیس بننے والے، بڑی ترقی کرنے والے، آؤ میں تمہیں بخاری شریف کی روشنی میں آقا علیہ السلام کا ایک آپریشن دکھا رہا ہوں۔ کوئی مائی کا لال تا قیامت ایسا آپریشن کر جائے، سنو وہ آپریشن کیسا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین مجھے مسجد
حرام میں لے کر جاتے ہیں. مسجد حرام میں لے جا کر کیا ہوا؟ یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور سراپا معجزہ بن کر آئے. لیکن اس معجزے کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. آج کی سائنس، آج کی میڈیکل اس معجزے کو سنے تو صحیح. ارے کوئی مائی کا لال ہو تم میدان میں آئے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارے ساری کائنات کے درختوں کو اکٹھا کر لو، ساری زمین کا پانی اکٹھا کر لو، ارے درختوں کی کلمیں بنا لو، زمین کا پانی سیاہی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دو، میرے آقا کی تعریفیں لکھنا شروع کرو. یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی. پر یا رسول اللہ، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا. ارے سنو جو آقا کا آپریٹ ہوا. میرے محبوب فرماتے ہیں ارے میں مسجد حرام میں تھا، جناب جبریل امین نے میرے سینے کو چار کیا. اللہ اکبر، آقا پھر بھی زندہ ہے. ارے سینے کو کھولا جا رہا ہے، آقا پھر بھی زندہ ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں میرے سینے سے دل کو نکالا گیا، آقا پھر بھی زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر دل کو آب زمزم سے دھویا گیا. آقا فرماتے ہیں میں پھر بھی زندہ تھا. ارے دل کو سونے کے تش کے اندر رکھا گیا. میرے محبوب فرماتے ہیں سنیوں میں پھر بھی زندہ تھا. ارے بات یہاں ختم نہیں ہوتی. میرے محبوب نے فرمایا پھر میرے دل کو سینے کے اندر رکھا گیا، پھر میرے سینے کو بند کیا گیا. ارے نو میڈیسن، نو انجیکشن، کوئی ڈوز نہیں دی گئی، کوئی بی پی شوٹ نہیں کیا، کوئی بی پی کم نہیں ہوا، ارے کوئی بی پی اپ نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کی میڈیسن نہیں، کوئی ٹرپ نہیں. ارے اور سائنسدانوں، ارے دنیا کے اوپر ناز کرنے والوں، دیکھو میرے آقا 500 سال کا فاصلہ اللہ کے محبوب ساتوں آسمان کراس کر گئے. ارے 3500 سال اس سے آگے نہ جانے کہاں پہنچے، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے. ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ اللُّلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بند کیا گیا، کوئی میڈیسن نہیں ہے جناب، کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. سینہ اطہر کو کیا کیا گیا؟ بند کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تیار ہو گئے. اور تیار ہونے کے بعد رکے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو تھوڑا سا صبر کر لو میرا، وہ نہیں. کہاں گئے؟ مسجد اقصیٰ میں گئے. کدھر گئے تھی؟ مسجد اقصیٰ میں گئے. قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. اب انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے. جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ مجھے سب سے پہلا انسان بنایا. جناب